بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک سفید کبوتر کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پیرنے لگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رونے لگا، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ جا پہنچا اور طواف کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا، اور اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کے نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی، اور یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام اپنے بیٹی کے پاس واپس چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں چلا۔ لڑکی بہت پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا اور میرے والد ابھی تک واپس اپنا گھر نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کے دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتڑا ہوا تھا۔ خون کے کچھ قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے اور اس کا پورا بدن ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ وہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ لڑکی جیسے ہی باہر آ گئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں نے اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں ہے۔
تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر بولی، اے بابا جان، میں آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا اور وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیرے اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ خون کس کا ہے کہ اس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ ان کو تفصیل سے بتاتا۔ سلام ہو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اور اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں کوئی بھی قربانی نہیں دینی پڑی اور آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک انفارمیشن۔